TNN کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں وقار حسین۔ 59% کینیڈینز شہریوں کا خیال ہے کہ وفاقی حکومت کینیڈا کے مفاد میں صحیح فیصلے کر رہی ہے اور اتنی ہی تعداد صوبوں کے اخراجات کی حمایت دیتی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈین شہریوں کی اکثریت ٹروڈو کی لبرل حکومت کی حمایت کرتی ہے، جس میں ملک کے مالی معاملات بھی شامل ہیں، لیکن بڑھتے ہوئے خسارے کے سبب شہریوں کی اکثریت نے محتاط رویہ اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ 67% شہریوں کا کہنا ہے کہ خسارہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، ایسے میں اخراجات کو کم کیا جانا چاہیے۔ نئے سروے کے مطابق 59% شہریوں کا خیال ہے کہ وفاقی حکومت کینیڈا کے مفاد میں صحیح فیصلے کر رہی ہے اور اتنی ہی تعداد صوبوں کے اخراجات میں مدد دیتی ہے۔ 55% لوگوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی ترجیحات بالکل ٹھیک ہیں، جبکہ 49% کا کہنا ہے حکومت اپنے اخراجات سے متعلق دانشمندانہ فیصلے کر رہی ہے۔ تاہم 51% لوگوں کا کہنا ہے کہ لبرل صرف ان لوگوں اور علاقوں کو ترجیح دیتے ہیں جہاں ان کے حمایتی ہیں۔ 67% شہریوں کا کہنا ہے کہ خسارہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، ایسے میں اخراجات کو کم کیا جانا چاہیے۔ ٹورنٹو میں ایک مسجد کی انتظامیہ کو دھمکیاں موصول ہونے کی خبروں پر وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ٹورنٹو میں ایک مسجد کے انتظامیہ کو دھمکیاں موصول ہونے کی خبروں پر وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس ہفتے کے اوائل میں ای میل کے ذریعے متعدد پرتشدد اور جارحانہ دھمکیاں ملنے کے بعد ٹورنٹو کی ایک مسجد پیر کی رات بند رہی، جبکہ ٹورنٹو پولیس اس حوالے سے تحقیقات کر رہی ہے۔ ٹوئٹر پر وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ وہ اس خبر سے سخت پریشان ہیں، جبکہ ٹورنٹو کے میئر جان ٹوری نے کہا کہ دھمکیاں مکمل طور پر ناقابل قبول ہیں اور وہ مسلم کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ نیشنل کونسل آف مسلم کے CEO کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت سفید بالادستی اور نیو نازی گروپس کو ختم کرنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر زور دے۔ کونسل کی جانب سے نفرت پھیلانے والے گروپس کے خلاف ایک خط پبلک سیفٹی منسٹر بل بیئر کو لکھا گیا ہے۔ فاروق کا کہنا تھا کہ یہ پیغامات غیر معمولی طور پر پرتشدد تھے۔ انہوں نے بتایا کہ مختلف ماہرین کے مشوروں کے بعد مسجد منتظمین نے مسجد بند کر دی ہے، پتہ نہیں یہ کب تک بند رہے گی۔ کینیڈا ریونیو ایجنسی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ٹیکس دہندگان اب دوبارہ اپنی درخواستیں دے سکتے ہیں۔ CRA کی جانب سے شہریوں کو پیش آنے والی مشکلات پر معذرت کی گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کرونا وائرس کے دوران اپنے کام سے محروم ہونے والے کینیڈین شہریوں کے لیے حکومت کا نیا مالی امداد کا پروگرام، جو تکنیکی خرابی کی وجہ سے عارضی طور پر روک دیا گیا تھا، جس کے سبب کئی افراد کو کینیڈا ریکوری بینیفٹ کے لیے درخواست دینے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اس پروگرام کو اب بحال کر دیا گیا ہے۔ کینیڈا ریونیو ایجنسی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ٹیکس دہندگان اب دوبارہ اپنی درخواستیں دے سکتے ہیں۔ CRA کی جانب سے شہریوں کو پیش آنے والی مشکلات پر معذرت کی گئی ہے، جبکہ لوگوں کے صبر پر ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ یہ نیا پروگرام آنٹیریو اور کیوبیک میں بڑی تعداد میں ملازمتوں کے ختم ہونے کے سبب شروع کیا گیا، جب صوبائی حکومتوں نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ریسٹورینٹس، بارز اور فٹنس سینٹرز پر پابندی عائد کی ہے۔ کینیڈا ریکوری بینیفٹ کے تحت حکومت 26 ہفتوں تک $500 دے گی۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کے سبب کینیڈین میڈیکل ایسوسی ایشن کی جانب سے حفاظتی سامان کی کمی اور فلو ویکسین کے حصول سے متعلق خدشے کا اظہار کیا گیا ہے۔ مزید حوالہ اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 1,82,839 ہو گئی۔ ملک بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 9,627 ہے۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کے سبب کینیڈین میڈیکل ایسوسی ایشن کی جانب سے حفاظتی سامان میں کمی اور فلو ویکسین کے حصول سے متعلق خدشے کا اظہار کیا گیا ہے۔ کیوبیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 86,974 ہو گئی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 5,965 تک پہنچ چکی ہے۔ آنٹیریو میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 59,139 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 3,005 ہے۔ البرٹا میں 19,995 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 282 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں 10,185 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 245 ہے۔
شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کا کہنا ہے کہ عوام کا مجھ پر آسمان کی طرح بلند اور سمندر جتنا گہرا اعتماد ہے، لیکن میں انہیں اطمینان بخش زندگی گزارنے کی سہولیات فراہم کرنے میں ناکام ہو گیا ہوں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ شمالی کوریا کے حکمران کم جونگ اون ورکرز پارٹی کی سالگرہ کے موقع پر فوجی پریڈ سے خطاب کے دوران عوام کی مشکلات حل کرنے میں اپنی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق حکمران جماعت ورکرز پارٹی کے یوم تاسیس کی مناسبت سے ملک بھر میں خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ایک تقریب میں فوجی پریڈ کے دوران کم جونگ اون عوام کے معیار زندگی بہتر نہ کر پانے کا اعتراف کرتے ہوئے رو پڑے۔ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ اون نے کہا کہ عوام کا مجھ پر آسمان کی طرح بلند اور سمندر جتنا گہرا اعتماد ہے، لیکن میں انہیں اطمینان بخش زندگی گزارنے کی سہولیات فراہم کرنے میں ناکام ہو گیا ہوں۔ اس موقع پر ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور انہیں چشمہ اتار کر آنسو پوچھنے پڑے۔ کم جونگ اون نے کرونا وبا کے ہنگامہ خیز دور میں ملک کی بہتر رہنمائی نہ کر پانے میں ناکامی پر بھی معافی مانگی۔ اپنے طاقتور حکمران کو روتا دیکھ کر شمالی کوریا کے فوجی بھی آبدیدہ ہو گئے اور اپنے ملک و حکمران کے حق میں فلک شگاف نعرے لگاتے ہوئے اپنی حمایت کا یقین دلایا۔ امریکہ میں آئندہ سال فروری تک کورونا سے ہلاکتیں 4 لاکھ تک پہنچنے کا خدشہ ظاہر کر دیا گیا ہے، جبکہ کورونا متاثرین کی تعداد 80 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس انفیکشن سے اموات کی تعداد 10,85,000 سے تجاوز کر گئی۔ کرونا کی اس دوسری لہر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3,700 افراد ہلاک، جبکہ 2.5 لاکھ افراد میں وائرس کی تصدیق کی گئی۔ شنگھائی کی نجی سافٹ ویئر سولوشن کمپنی کی ریفرنس ویب سائٹ ورلڈ میٹر کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں نئے کرونا وائرس کووڈ-19 سے ہلاکتیں 10,85,500 ہو گئی ہیں۔ یہ مہلک وائرس اب تک دنیا کے 214 ممالک اور علاقوں میں 3 کروڑ اور 80,49,000 انسانوں کو متاثر کر چکا ہے۔ دوسری طرف وائرس سے لگنے والی بیماری سے اب تک 2 کروڑ 86 لاکھ مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ چین سے نمودار ہونے والے اس وائرس نے سب سے زیادہ تباہی امریکہ میں پھیلائی۔ اب تک وائرس سے امریکہ میں 2,20,000 افراد جانوں سے ہاتھ دھو چکے ہیں، جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 80,27,000 ہے، جن میں 51,84,000 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں آئندہ سال فروری تک کورونا سے ہلاکتیں 4 لاکھ تک پہنچنے کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے، جبکہ کورونا متاثرین کی تعداد 80 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ امریکہ کی 31 ریاستوں میں کورونا کیسز میں خطرناک حد تک اضافہ دیکھنے میں آیا۔ کورونا کے لیے امریکی فوکل پرسن ڈاکٹر اینتھونی فاؤچی کا کہنا ہے کہ کورونا کا معاملہ خراب سے خراب تر ہوتا جا رہا ہے، لوگوں کو اب بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ بھارت میں وائرس کے مزید 55,000 کیسز رپورٹ ہوئے، مجموعی متاثرین کی تعداد 71,75,000 سے تجاوز کر گئی، جبکہ اموات 1,09,800 ہو چکی ہیں۔ برازیل میں کرونا وائرس سے ہلاکتیں بڑھ کر 1,50,000 ہو گئی ہیں اور متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 51,03,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ روس میں وائرس سے اموات 22,700 سے زائد ہیں، جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 13,12,000 ہو چکی ہے۔ چین میں کورونا کے نئے کیسز سامنے آنے لگے ہیں۔ شہر چنگ ڈاؤ میں 9 کیس رپورٹ ہوئے، جس پر چینی حکومت نے چنگ ڈاؤ کی پوری آبادی کے ٹیسٹ کرانے کا اعلان کیا ہے۔ چینی حکام کا کہنا ہے کہ 5 دن میں شہر کی تمام 90 لاکھ آبادی کے ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ سعودی عرب میں کورونا وائرس سے اب تک کل اموات 5,068 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,39,615 تک جا پہنچی ہے۔ امریکی صدر کا کرونا ٹیسٹ منفی آ گیا۔ صدر ٹرمپ نے انتخابی مہم دوبارہ شروع کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کو عظیم تر بنائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی دعاؤں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کورونا وائرس میں مبتلا ہونے کے 11 دن بعد ہی انتخابی مہم میں واپس آ گئے۔ فلوریڈا میں بڑی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ طاقتور محسوس کر رہے ہیں۔ امریکی صدر کا کورونا ٹیسٹ منفی آ گیا۔ صدر ٹرمپ نے انتخابی مہم دوبارہ شروع کر دی۔ ریاست فلوریڈا میں ریلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صحت یابی کے بعد وہ خود کو طاقتور محسوس کر رہے ہیں۔ سینٹ فورڈ ریلی میں خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ ہزاروں افراد کے درمیان کھڑا ہو کر بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں۔ اپنی آبائی ریاست میں آ کر بہت اچھا لگا۔ انہوں نے اس بات کا ایک بار پھر اعادہ کیا کہ وہ امریکہ کو عظیم تر بنائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی دعاؤں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوسری جانب اوہایو میں خطاب کرتے ہوئے ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے کہا کہ سفید فام انتہا پسندی کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ صدر ٹرمپ اور جو بائیڈن 3 نومبر کو ہونے والے انتخابات میں امریکی عوام کا اعتماد جیتنے کی کوشش کریں گے۔
برطانیہ کی حجاب کرنے والی پہلی میئر رقیہ اسماعیل نے نسل پرستی اور امتیازی سلوک سے تنگ آ کر لیبر پارٹی سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ برطانیہ کی حجاب کرنے والی پہلی میئر رقیہ اسماعیل نے نسل پرستی اور امتیازی سلوک سے تنگ آ کر لیبر پارٹی سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ رقیہ اسماعیل نے ستمبر میں ایزلنگٹن کی میئرشپ کے عہدے سے استعفیٰ دیتے وقت شمالی لندن کی کونسل میں مقامی قیادت پر امتیازی سلوک کا الزام عائد کیا اور اب 8 برس بعد وہ کونسلر کے عہدے سے مستعفی ہو گئی ہیں۔ خاتون میئر نے برطانوی اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ مجھے بے حد افسوس ہے کہ وہ پارٹی جس کے بارے میں میرا خیال تھا کہ وہ انصاف اور برابری کے لیے ہے، لیکن یہاں معاملات اس کے برعکس ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے لیے لیبر کونسلر کی حیثیت سے اب ہالووے وارڈ کی نمائندگی کرنا مشکل ہے، کیونکہ میں پارٹی نظام سے لڑ رہی تھی، جو سیدھی سی بات ہے کہ سفید فام مردوں کو بااختیار کرتا ہے کہ وہ جو چاہیں کریں۔ اسلامو فوبیا پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 2019 میں کونسل نے عید کے موقع پر تقریب منعقد نہ کرنے کا فیصلہ کیا، تاہم اسلامو فوبیا کا شکار افراد نے ایسا ممکن نہ ہونے دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے محسوس کیا کہ سیاہ فام اور لسانی اقلیت سے تعلق رکھنے والی خاتون کی حیثیت سے میری کوئی سنوائی نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔